السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پرسیپچول سیٹ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے پرسیپشن والا چیپٹر سٹارٹ کیا تھا، اس میں باقی جتنے بھی اس کے مین کانسیپٹس ہیں وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم پرسیپچول سیٹ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہمارا ایلیوژن والا ٹاپک رہ جائے گا جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے۔ سو فار ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ واٹ پرسیپچول سیٹ ایکچولی از۔ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے یہ، آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے، آپ کے سروائیول میں بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے، بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ پرسیپشن ہماری کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوتی ہے، آلویز ریممبر دس تھنگ۔ ہمارا دماغ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کیوز کی بیس پہ چیزوں کو پرسیو کرتا ہے۔ وہ ایسے نہیں کہتا ہے کہ اوکے چلو میں دیکھتا ہوں کہ اصل میں چیز کیا ہے وہاں پہ۔ ہمیشہ جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اسی ایکسپیکٹیشن کے مطابق آپ کا دماغ انٹرپریٹیشن کر رہا ہوتا ہے۔ اوکے، سو وی سی واٹ وی ایکسپیکٹ ٹو سی۔ اوکے، سو اب اگر ہم پرسیپچول سیٹ کو ڈیفائن کریں تو یہی چیز بیسیکلی پرسیپچول سیٹ کے انڈر آتی ہے کہ ہماری جو ریڈینس ہے کسی چیز کو لے کے، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز سے، وہی بیسیکلی اسی کے مطابق ہم پرسیو کرتے ہیں۔ اگر میں پراپر ورڈس اس کے لیے استعمال کروں تو پرسیپچول سیٹ از اے مینٹل پری ڈسپوزیشن اور ریڈینس ٹو پرسیو اسٹیمولائی ان اے پرٹیکولر وے۔ ٹھیک ہے، ہم مینٹلی طور پہ پری ڈسپوزڈ ہوتے ہیں، مینٹلی طور پہ ہم ریڈی ہوتے ہیں کسی چیز کو ایک پرٹیکولر وے میں پرسیو کرنے کے لیے، اور وہ ہماری جو پری ڈسپوزیشن ہے وہ کیسے بنتی ہے، ہمارے پاسٹ ایکسپیکٹیشنز یا ایکسپیرینسز کے مطابق یا پھر ہماری موٹیویشن کے مطابق وہ شیپ ہوتی ہے۔ کانٹیکسٹ بھی بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ہمارے پرسیپچول سیٹ کو ڈٹرمن کرنے میں۔ ٹھیک ہے، سو پرسیپچول سیٹ بیسیکلی کیا ہے؟ ہماری مینٹل پری ڈسپوزیشن اور ریڈینس ٹو پرسیو اسٹیمولائی ان اے پرٹیکولر وے بیسڈ آن ایکسپیکٹیشنز، ایکسپیرینسز، موٹیویشن اور کانٹیکسٹ۔ We perceive the world not as it is but as we are. Okay, so ہم ہمیشہ دنیا میں اپنے آس پاس کی چیزوں میں وہی چیز دیکھتے ہیں جو ہمارے اندر ہوتی ہے، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا فائدہ ہوا پھر اس پرسیپچول سیٹ کا ہمیں؟ یہ ہمارا ٹائم بچاتا ہے۔ ہم اگر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک چیز کو، فوراً فٹافٹ اس کو ہم نے پرسیو کر لیا، ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ چلی نا یہاں پہ، اور ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ میں ہم نے کیا بات کی تھی؟ ہمارا ٹائم بچتا ہے، بہت تیز پروسیس ہوتا ہے یہ، ہماری پرسیپچول سپیڈ کو یہ بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو پاسٹ لرننگ ہوتی ہے وہ ہماری بہت زیادہ یہاں پہ ہیلپ کر رہی ہوتی ہے، انوائرمنٹ کو پریڈکٹ کرنے میں یہ بہت بڑا رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پرسیپچول سیٹ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر نہیں ہم پرسیپچول سیٹ کو استعمال کریں گے تو ہمارا جو پرسیپشن کا پروسیس ہے وہ بہت زیادہ سلو ہو جائے گا، بڑا آہستہ آہستہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ہمارا برین ان مینٹل شارٹ کٹس پہ ریلائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مزید آگے چلتے ہیں، ایوری ڈے ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے رات کو آپ کہیں جا رہے تھے، ایک جگہ پہ رسی پڑی ہوئی تھی اور آپ نے اسے سانپ سمجھ لیا، رائٹ؟ اب وہ آپ کی جو فیئر کی ایکسپیکٹیشن تھی، اگر آپ اس جگہ پہ جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں یا وہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سانپ ہو سکتے ہیں، تو آپ چاہے کوئی رسی بھی پڑی ہوگی تو اسے بھی آپ کیا کریں گے؟ سانپ سمجھ لیں گے۔ لیکن وہ جگہ جہاں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو سانپ آ ہی نہیں سکتا، رائٹ؟ وہاں پہ اگر کوئی چیز آپ کو ایسی نظر آئے گی تو وہ آپ اس کی پرسیپشن سنیک کے طور پہ نہیں کریں گے، آپ اسے ایز اٹ از پرسیو کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ کبھی اکیلے ہوں اور کہیں ہلکا سا ایسے سایہ بھی پڑے تو آپ چونک جاتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ اس ٹائم پہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو سکتا ہے، رائٹ؟ یا پھر اگر آپ کبھی کسی جنگل میں جائیں یا کسی ایسے اکیلی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو ڈر لگتا ہے جاتے ہوئے، تو وہاں پہ تھوڑا سا ہلکا سا ایسے چرمر کی بھی آواز آ جائے گی نا تو آپ چونک جائیں گے، بیکاز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ سو ہماری ایکسپیکٹیشنز بیسیکلی فیئر ایکسپیکٹیشنز ان دس کیس
بہت زیادہ بڑا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں اس چیز میں کہ ہمیں نظر کیا آتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہم پرسیو کیا کرتے ہیں، اچھا پرسیو کرتے ہیں یا برا پرسیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور اس کے سامنے آپ کھانا رکھ دیں گے، اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور اس کے آس پاس کوئی ہلکا سا بھی کھانے سے ریلیٹڈ کوئی کیو آئے گا تو وہ فوراً اس چیز کو نوٹس کرے گا، لیکن وہ چیز جو جسے بھوک نہیں لگی ہے وہ شاید کوئی اور چیز نوٹس کرے، رائٹ؟ اگر کوئی پیج پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے، بہت ڈھیر سارے لفظ اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، تو بھوکا شخص اس میں سے جو کھانے پینے سے ریلیٹڈ چیزیں انہیں زیادہ نوٹس کرے گا، انہیں زیادہ پرسیو کرے گا۔ موٹیویشن ہے اوبویسلی اس کی اس ٹائم پہ کہ اس نے اپنی بھوک کو مٹانا ہے۔ آن دا کنٹریری وہ شخص جو کہ بھوکا نہیں ہے، جس کی اس ٹائم پہ جو لونلی فیل کر رہا ہے، وہ اس ٹائم پہ جو ورڈ پرسیو کرے گا وہ موسٹ لائکلی لوگوں سے ریلیٹڈ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ اس کی موٹیویشن یہ ہے کہ وہ اکیلا فیل کر رہا ہے، وہ کنیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں کہ کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو پرسیپچول سیٹ کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا پاسٹ ایکسپیرینس اوبویسلی کہ جو چیز آپ نے لرن کی ہے پاسٹ میں، اس کی بیس پہ آپ نیو چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں، رائٹ؟ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بندہ جو ڈاکٹر ہے، رائٹ، وہ لائکلی چانسز آر کہ وہ سمٹمز کو کوئکلی نوٹس کرے گا، ہے نا۔ آن دا کنٹریری ایک عام لیمین پرسن ہے جو نہیں طب کو جانتا، وہ شاید کوئی اور چیز نوٹس کرے، وہ ان سمٹمز کو اس طرح سے نوٹس کر ہی نہ پائے۔ وجہ کیا ہے؟ ایکسپیرینس، بیک گراؤنڈ۔ وہ شخص جس کا روزمرہ کا پالا پڑتا ہے، جس کا اس چیز سے کہ وہ سمٹمز نوٹس کرتا ہے، دیکھتا ہے بیماری کیا ہے، اسے بتانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آپ کی باڈی لینگویج سے آپ کے جو سمٹمز ظاہر ہو رہی ہیں ان کی بیس پہ وہ بتا دے گا کہ کیا پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں، کیا وہ چیز ہے۔ تو پرسیپشن ہماری کس کے تھرو ڈٹرمن ہو رہی ہوتی ہے؟ ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز کے تھرو۔ اس کے علاوہ ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی بہت بڑا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم کیا چیز دیکھیں گے۔ آپ اگر کسی کی فون کال کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ نہیں بھی کال بجے گی تو بھی آپ کو اس پروسیس کو بلکہ نام بھی دیا جاتا ہے، فینٹم رنگ ٹون کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ کو سنائی دیں گی رنگ ٹونز، ٹھیک ہے۔ ہمارا برین مسنگ انفارمیشن کو فل کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، آلویز ریممبر دس تھنگ۔ اس کے علاوہ ہماری موٹیویشن اور نیڈس بھی بہت بڑا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم کیا چیز پرسیو کریں گے۔ اگر آپ پیاسے ہیں تو آپ پانی کو نوٹس کریں گے، اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ کھانے کو نوٹس کریں گے، رائٹ؟ لونلی پرسن، پیپل اورینٹیڈ اس ٹائم پہ وہ فیل کر رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو نوٹس کرتا ہے۔ تو یہ چیز بیسیکلی ہماری نیڈس اور موٹیویشنس کے تھرو کی بیس پہ بھی ہم چیزوں کو نوٹس کرتے ہیں۔ ایموشنز بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں۔ ڈرے ہوئے ہیں تو ہر طرف خطرہ ہی خطرہ نظر آئے گا۔ انزائٹی ہو رہی ہے تو نیوٹرل فیسز بھی آپ کو ایسے ایسے ہی نظر آئیں گے، جیسے آپ انہیں بھی مس انٹرپریٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ اگر آپ پازیٹیو فیلنگس ایکسپیرئنس کر رہے ہیں، سینس آف لو آپ فیل کر رہے ہیں، تو آپ پازیٹیو چیزوں کو نوٹس کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ جو نیوٹرل فیسز ہیں ان میں بھی آپ پازیٹیوٹی کو نوٹس کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ سو ہماری ایموشنز بھی ایک طرح سے فلٹر لگا دیتی ہیں اور اس کی بیس پہ ہماری پرسیپشن اس کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کلچر، ہمارا کانٹیکسٹ، یہ بھی بہت بڑا رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ کلچر میں مثال کے طور پہ ہر کلچر میں کلرز کا ڈیفرنٹ مطلب ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کبھی ناولز وغیرہ پڑھے ہوں تو نمرا احمد کا ایک ناول تھا جنت کے پتے، اس میں وہ لڑکی ترکی میں چلی جاتی ہے اور وہاں وہ ایک ریڈ کلر کا کوٹ پہن لیتی ہے۔ وہ جو ریڈ کلر کا کوٹ ہے وہاں پہ اس کی سگنیفیکنس ڈفرینٹ
تھی وہ اس کی ایک پرٹیکولر اس کی پرسیپشن تھی. وہ پرسیپشن ہمارے کلچر میں شاید اس طرح سے نہیں اپلائی ہوتی ہے لیکن ان کے کلچر میں وہ موجود تھی. اگر وہ وہاں پہ نکلے گی ریڈ کوٹ پہن کے تو لوگ اسے ایک اور طرز میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے. ہمارے ہاں نکلے گی تو وہ چیز ایک عام لائٹ سی چیز اس کو لیا جائے گا، رائٹ. اس کے علاوہ آپٹیکل ایلوژنس کلچر ٹو کلچر ویری کرتے ہیں. ریڈنگ ڈائریکشنس مثال کے طور پہ وہ اس کا اچھا خاصا ڈفرینس ہوتا ہے. لائک آپ یہ کہہ لیں کہ کلچر ٹو کلچر چیزیں بہت حد تک، کیونکہ دیکھیں نا انڈیویجولسٹک کلچر ہے ہمارے ہاں، لائک باہر انڈیویجولسٹک ہے، ہمارے ہاں کولیکٹیوسٹک ہے. ہم اگر کوئی شخص اکیلا رہتا ہے تو ہم اسے تھوڑا نیگیٹیولی ایویلیویٹ کرتے ہیں. اس سے اگر کوئی اپنے ماں باپ کو چھوڑے ایسی کسی اولڈ ایج ہوم میں تو ہم اسے بہت نیگیٹیولی اس چیز کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر دس پرسن. لیکن باہر کے کنٹریز میں یہ نارمل سی بات ہے. تو اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. الکوہل کا استعمال ہے، پگز کا استعمال ہے، جو لائک کھانا ہے ان کا، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کہ باقی کلچرز میں نارمل سمجھے جاتے ہیں ہمارے ہاں نہیں سمجھے جاتی. تو ہمارا کلچر بھی بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ان شارٹ ہماری پرسیپشن میں. کانٹیکسٹ ہمارے سراؤنڈنگ بہت بڑا رول پلے کر رہی ہوتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک بینک ریور کے قریب ہے تو ہم اسے کیا نام دیں گے؟ ریور بینک، رائٹ. لائک آئی مین ٹو سے اگر بینک کا لفظ ریور کے آس پاس لکھا ہوا اگر آپ کو نظر آ جاتا ہے تو آپ اسے سمجھیں گے کہ یہ ریور بینک ہے، رائٹ. وہاں پہ آپ پیسوں والا بینک نہیں سمجھیں گے. لیکن اگر بینک کا لفظ منی کے آس پاس لکھا ہوا نظر آ جائے گا تو آپ اسے یہ فیل کریں گے کہ یہ فائنینشیل بینک ہے، رائٹ. تو یہ کانٹیکسٹ کے لحاظ سے نا ایک ایکسپیریمنٹ بھی کیا تھا جروم برونر نے. اس نے ایک اسٹڈی کی تھی جس میں اس نے 1 2 3 ایک جگہ پہ لکھا اور ایک جگہ لائک ایمبیگوس سمبلس تھے. بی ہے یا 13 ہے، یہ چیز اس نے رائٹ ڈاؤن کی ہوئی تھی. لیکن اسے پرسیو اگلا بندہ کیسے کرتا ہے وہ فرق آ رہا تھا. لائک بی لکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے بی میں بھی ایک سیدھی لائن ہوتی ہے اور ایک 3 کی طرح کا لکھا ہوا وہ شیپ ہوتی ہے، ان دونوں کو ملا دیا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جب بی یہ والا سمبل انہوں نے لکھا ہوا تھا الفابیٹس کے درمیان تو لوگوں نے اسے بی پرسیو کیا. اور جب یہی سمبل، یہ ایک لمبی لائن اور یہ 3 کا جو سمبل ہے، یہ جب انہوں نے 1 2 3 میں لکھا ہوا تھا تو لوگوں نے اسے 13 پرسیو کیا. سو کانٹیکسٹ کے مطابق پرسیپشن چینج ہوئی. جب وہ یہ سمبل اے بی سی میں لکھا ہے تو کیا پرسیو کریں؟ بی. اور جب یہی سمبل آپ کو 1 2 3 میں لکھا ہوا نظر آئے گا تو آپ اسے کیا پرسیو کریں گے؟ 13. سو کانٹیکسٹ سیٹ آور پرسیپشن. اور برین انٹرپریٹ بیسڈ آن آر ایکسپیکٹیشنس. اوکے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھ لیں ایک اور بھی اس کے اوپر اسٹڈی کی گئی تھی، یہ ہیسٹارف اور کینٹرل کی اسٹڈی ہے، 1954 میں یہ کی گئی تھی. اس میں 2 فٹ بال کی ٹیمز تھی. ایک فٹ بال کا میچ انہوں نے کنڈکٹ کیا اور ہر ٹیم جو تھی اس نے یہی پرسیو کیا کہ دوسری ٹیم نے زیادہ فاؤلز کمٹ کیے ہیں، رائٹ. تو یہ بیسیکلی ہم جو رائیول ٹیم ہوتی ہے اس میں یہ ہماری یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ اس کی نیگیٹیوٹی کو، اس میں جو بھی وہ غلط کچھ کرتے ہیں ہم اسے زیادہ پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو لے کے ہم باعث ہوتے ہیں، ہم اپنی ٹیم کے فاؤلز بھی اس طرح سے کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. سو وی سی وٹ وی بلیو. ہم اپوزٹ ٹیم کو زیادہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایٹ فالٹ ہو سکتی ہے. ہم زیادہ بہتر ہیں تو ہمیں ان کے فالٹس بھی زیادہ نظر آتے ہیں اور اپنے کم نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے کچھ اگر ریلیشن شپ دیکھ لیا جائے دوسرے ٹاپکس کے ساتھ تو اسے ہم یہ سلیکٹیو اٹینشن کے ساتھ ہم اسے لنک کر سکتے ہیں. ان ادر ورڈس کہ ہم وہ اٹینڈ کرتے ہیں چیز جو کہ ہماری ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ میچ کرتی ہے. ہم اسے ایلوژن کے ساتھ اسے لنک کر سکتے ہیں. لائک ہمارا اگر رانگ پرسیپچول سیٹ ہوگا تو ہم اسے غلط پرسیو کریں گے، ہمیں ایلوژن ہوگا. جیسے مولر لائر ایلوژن ڈیپتھ ایکسپیکٹیشن کا ایرر ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
باقی یہ ہے کہ ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ میں کے ساتھ بھی ہم اسے لنک کر سکتے ہیں. لائک جو ہمارا پرسیپچول سیٹ ہے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات آپ کے ساتھ کی کہ جو ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ ہے یہ بیس ہی ٹاپ ڈاؤن انفلوئنس پہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پرسیپچول سیٹ کے اوپر ہی بیس کر رہا ہوتا ہے. تو پرسیپچول سیٹ از بیسیکلی بیسڈ آن ٹاپ ڈاؤن انفلوئنس. اوکے، ایڈوانٹیجز اس کے اگین ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. اگین ڈسکس کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. چلیں پھر بھی میں تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ بہت تیز پرسیپشن میں یہ ہماری ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایفیشینٹ پروسیسنگ میں یہ ہماری ہیلپ کرتا ہے. کیا؟ پرسیپچول سیٹ ہماری ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، کوئک ڈیسیژن میکنگ میں پرسیپچول سیٹ ہماری ہیلپ کرتا ہے. ہمارے سروائیول میں پرسیپچول سیٹ ہماری ہیلپ کرتا ہے. لیکن اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسٹیریوٹائپ ایفیکٹ کریٹ کرتا ہے، پراجوڈس کریٹ کرتا ہے. اس کی بیس پہ مس ججمنٹس آپ کرتے ہیں. اس کی بیس پہ ایلوژنس ہوتے ہیں، بائسز آپ اس کی بیس پہ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اپلیکیشنز اس کی کیا ہیں؟ یہ پرسیپچول سیٹ آئی وٹنس ایررز کو ایکسپلین کرتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو بندہ وہ کرائم کے موقع پہ موجود ہے، اگر اسے کوئی چیز ایک طرح سے نظر آئی تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا اس ٹائم پہ مینٹل سیٹ اس طرح کا ہو، اس کی ایکسپیکٹیشن اس طرح کی ہو جس کی بیس پہ اسے وہ چیز ویسے نظر آئی، اصل میں کہانی کچھ اور ہو. رائٹ. اس کے علاوہ فرسٹ امپریشن کے کانسیپٹ کو بھی یہ پرسیپچول سیٹ ایکسپلین کرتا ہے. لائک آپ نے ایک پرٹیکولر ایکسپیکٹیشن لگائی ہوئی تھی ایک بندے سے، جب وہ بندہ اس طرح سے آپ کے سامنے آیا تو یہ وہ جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ بیسیکلی آپ کی پرسیپشن کو انفلوئنس کرتی ہے. آپ اسی کے مطابق اگلے بندے کو پرسیو کرتے ہیں. اسٹیریوٹائپس بہت بڑا رول پلے لائک یہ ایکسپلین کیے جا سکتے ہیں اس کے تھرو. پلیسیبو ایفیکٹ اس کی بیس پہ ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ گولی سے آپ کو آرام ملے گا، آپ نے وہ کھائی تو آپ کو آرام مل بھی گیا. مارکیٹنگ ٹرکس میں یہ استعمال ہوتی ہے. ایڈورٹائزنگ جو ڈیزائنز ہوتے ہیں ان میں یہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو اگر ہم کوئک اس کی سمری دیکھیں تو یہ بیسیکلی ایکسپیرینس ہمارا ہوتا ہے جو کہ ہماری انٹرپریٹیشن کو شیپ کرتا ہے. اس کے علاوہ ایکسپیکٹیشنز ہماری پرسیپشن کو شیپ کر رہی ہوتی ہیں. موٹیویشن ہماری پرسیپشن کو شیپ کرتی ہے. ایموشنز ہماری پرسیپشن کو شیپ کرتی ہیں. کلچر ہماری پرسیپشن کو شیپ کرتا ہے اور کانٹیکسٹ ہماری پرسیپشن کو شیپ کرتا ہے. دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. انشاءاللہ باقی جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایلوژن والا ٹاپک کلیئر اپنا ڈسکس کر لیں. اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں آپ کے ساتھ الٹرڈ اسٹیٹ آف کانشیسنیس والا ٹاپک بھی ڈسکس کر لوں گی. ادروائز ہم ایلوژن پہ اپنے اس چیپٹر کا اختتام